بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایم ایم نیوز کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی شہر اقتدار کے علاقہ بنی گالہ سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بنی گالہ جو ہے یہ اس وجہ سے بھی بڑا مشہور ہے کہ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں یہاں پہ ان کی رہائش گاہ ہے، اور ایک وقت میں یہ پوری الیکشن کمپین یہاں سے چلتی رہی عمران خان صاحب کی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر ساتھ ہی وزیر خارجہ جو ہیں ان کا گھر بھی ہے، شاہ محمود قریشی۔ یہ تمام چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس موضوع پہ آج کا پروگرام کیا جا رہا ہے، یہ انکشاف ہوا ہے، طالب حسین عباسی صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ یہ جو میرے سامنے کاغذ ہے، یہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ محمد سخی ہیں یہاں اس علاقے کے اپنا قبضہ مافیا کے سرغنہ ہیں مبینہ طور پر۔ طالب حسین عباسی صاحب نے بتایا ہے کہ 300، یہ آن ریکارڈ ہے، یہ پیپر ہے، 300 کنال جگہ کے اوپر قابض ہیں اور اس میں سے خاصی جگہ کو بیچ چکے ہیں، جبکہ یہ جو جگہ ہے یہ سی ڈی اے کی ملکیت ہے، اور عمران خان صاحب کے گھر اور شاہ محمود قریشی جو ہیں موجودہ وزیر خارجہ، ان کے گھر سے بالکل ساتھ ساتھ یہ جگہ ہوتی ہوئی نیچے جاتی ہے 300 کنال۔ یہاں پر ایک مرلے کی قیمت 1.5 کروڑ ہے، جیسا کہ ہمیں طالب حسین عباسی صاحب نے بتایا ہے۔ تو یہ 300 کنال جگہ جو ہے یہ کتنے کی بنتی ہے؟ ڈیفینیٹ سی بات ہے، اربوں خربوں کی یہ جو جگہ ہے یہ سی ڈی اے کی ملکیت تھی، جس کے اوپر سخی محمد نے قبضہ کیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس کو فروخت بھی کر دیا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واضح طور پہ ہائی لائٹر جو ہے، اس میں یہ جو ڈاکومنٹس میرے سامنے پڑے ہیں، ان کے مطابق یہ کیس 2018 میں سی ڈی اے کی کورٹ میں چلتا رہا، لیکن بعد میں اس کیس کو دبا دیا گیا۔ اربوں خربوں کی جگہ جو ہے وہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ مبینہ طور پر جو سی ڈی اے کے افسران ہیں ان کا بھی منہ بند کر دیا گیا، ان کو کچھ دے دلا کر۔ اس کے بارے میں مزید اصل حقائق جو ہیں وہ ہمیں بتائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ طالب حسین عباسی صاحب موجود ہیں، چونکہ وہ اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور آج انہوں نے یہ بڑا ایک اچھا انکشاف کیا ہے کہ جو 300 کنال جگہ چڑیا گھر کی زو کی جو جگہ ہے اس کو بھی قبضہ مافیا نے ہڑپ کر لیا ہے۔ عباسی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایم ایم نیوز اور ایم ایم نیوز کی جو ٹیم ہے جی اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ آپ بنی گالہ میں آئے اور میرا موقف جو ہے وہ سننے کے لیے آپ نے ٹائم نکالا۔ کیونکہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں جو بھی یہاں پہ ہماری بنی گالہ میں، کیونکہ میں یہاں کا مقامی ہوں، اور یہ جو محمد سخی ہیں اور رب نواز وغیرہ جو ہیں یہ بھی یہاں کے مقامی ہیں اور ہیں بھی یہ قبضہ مافیا، ان کے حوالے سے میں نے کہا کہ میں کچھ جو میرے پاس ثبوت پروف ہیں وہ میں عوام اور افسران بالا اور اپنے جو میری گورنمنٹ جو پی ٹی آئی ہے، عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان تک، اور خاص طور پہ جتنے بھی سی ڈی اے کے جو مثال طور پہ افسران بالا جو ہیں ان تک یہ ان کے نوٹس میں یہ چیز دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 300 کنال جو زمین ہے، 300 کنال شدید جو زمین ہے، یہ 300 کنال جو زمین ہے، یہ دیکھیں 3 مرلے نہیں ہے، 300 کنال ہے۔ آپ نے بھی یہ پیپر چیک کرایا، ٹھیک ہے جی، عوام تک آپ نے یہ چیز ایک شو کی، یہ باقاعدہ ہائی لائٹ ہوئی ہے، یہ زو کا جو رقبہ ہے اس میں باقاعدہ 300 کنال زمین جو ہے محمد سخی کا نام جو ایڈ ہے اس میں، باقی اور لوگ بھی جو تھے اس میں باقاعدہ ان کے ایڈ ہیں۔ اور یہ 2018 میں جس طرح سی ڈی اے کورٹ نے باقاعدہ ایرنگ رکھی، ان کو سنتے رہے، مختلف لوگ جو اور بھی تھے جن کے نام یہاں پہ ایڈ ہیں وہ بھی وہاں پہ جاتے رہے، سنتے رہے۔ اور یہ دیکھیں اس میں محمد سخی کا جو آپ سامنے لکھا گیا خانے میں نام کے آگے جی ناٹ ریکورڈ، ٹھیک ہے جی، 300 کنال زمین جو ہے جی یہاں پہ۔ اب یہ 2019 میں یہ کیس کیونکہ 2018 میں چلتا رہا، 2019 میں جو زو کی جو باؤنڈری ہے وہ دوبارہ نئے سرے سے مطلب جو ہے نا سمری ڈیم روڈ سے لے کے موضع پھلگراں سے لے کے جو ہمارے موضع موڑا نور کی جو مطلب زو کے ساتھ جو باؤنڈری ہے، موڑا نور کی باؤنڈری، پھلگراں کی باؤنڈری اور زو کی جو باؤنڈری ہے، ان کو الگ کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جب 300 کنال زمین ان لوگوں نے مختلف لوگوں کے آگے سیل کر دی، قبضے بھی لوگوں کو دے دیے جی، کیونکہ یہ بالکل خان صاحب کے قریب ترین یہ زمین ہے، اور خان صاحب کے جو زمین ہے ان کے ساتھ سے یہ ساتھ ساتھ ہی زو کی جو باؤنڈری ہے وہ آ رہی ہے۔
اور یہ مطلب جو ہے نا مشرق سے مغرب جا رہی ہے. اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں 300 کنال جو زمین ہے, کنال کا جو ریٹ ہے جی وہ بھی میں عوام اور جو افسران بالا ہیں, جو ادارے کے جو مطلب پختہ جو افسران ہیں, ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو کنال کا ریٹ ہے جی, وہ جو ریٹ ہے وہ 1.5 کروڑ روپیہ پر کنال ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ مرلہ تقریباً 5 لاکھ سے اوپر چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, تقریباً 10 لاکھ پر مرلہ. ٹھیک ہے جی. 1.5 کروڑ روپیہ کنال جو زمین ہے, 300 کنال کی آپ کیلکولیشن کریں کہ یہ دیکھیں یہ اربوں روپے کی زمین بنتی ہے. اور یہ زو کی جو زمین ہے, ٹھیک ہے جی, گورنمنٹ آف پاکستان کی زمین ہے, قبضہ مافیا اور اتنے وہ مطلب جو ہے نا جی عروج پہ ہیں کہ وہ جناب انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اور وہ اپنی مرضی آپ جو ہے نا جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. آپ 300 کنال جو زمین, کیونکہ میں بھی یہاں کا مقامی ہوں, سخی لوگ بھی یہاں کے مقامی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور مجھے بھی اپنا جو ہمارا موضع موڑا نور ہے اس کی باؤنڈری بھی پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور جو زو کی باؤنڈری ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. اب یہ ہوا کہ 2019 میں جو اب نئے سرے سے جو باؤنڈری لگائی گئی, ان لوگوں کو باقاعدہ نوٹس دیے کہ نوٹس جب ان کی طرف آئے تو انہوں نے بعد میں محکمے کے ساتھ ملی بھگت کر کے کروڑوں روپے محکمے کو دیے جی. اور اب جو انہوں نے زمینیں لوگوں کو سیل کی ہوئی تھیں, کیونکہ یہ حقوق عوائل لیتے ہیں جی مختلف موضوع موڑا نور کے خسرات جو قطعات ہیں ان میں سے لے کے, اور وہ ملتے ہیں حقوق 5 سے 6 لاکھ پر کنال. اب دیکھیں 5 سے 6 لاکھ پر کنال اور 1.5 کروڑ پر کنال. اب آپ اندازہ لگائیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اور ان لوگوں نے, ان کی یہ کیٹیگری ہے کہ 5 سے 6 لاکھ روپے پیپر پر کنال خرید کے لوگوں سے, اور آگے جناب جو ان کے پاس جو زو کا رقبہ انہوں نے قبضہ کیا, جو لوگوں کو مختلف پارٹیز کو آگے انہوں نے مختلف پیسوں میں آگے مطلب جو ہے نا انہوں نے قبضے دے دیے جی. اور وہ ہوائی حقوق ٹرانسفر کرا کے, اور موقع کا جو قبضہ تھا وہ مطلب زو کا رقبہ انہوں نے مطلب جو ہے نا پروٹیکٹ اینڈ گارڈن کا رقبہ جو ہے نا وہ لوگوں کو دے دیا. اب جب دوبارہ اس کی نشاندہی جب ہوئی تو نشاندہی میں یہ ہوا جی کہ جو نچلے طبقے کے جو لوگ آتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے پٹواری لوگ ہوتے ہیں, گرداور ہوتے ہیں, تحصیلدار وغیرہ, تو ان کو ان لوگوں نے مطلب جو ہے نا جی منہ بند کرنے کے لیے انہیں کروڑوں روپے دیے گئے. ٹھیک ہے جی. پیسے دے کے زو کی جو باؤنڈری جو ایگزیکٹ جس جگہ پہ آنی تھی وہاں پہ نہیں لگائی گئی, اور انہوں نے جو زمین آلریڈی جو لوگوں کو قبضے دیے تھے اس سے مطلب جو ہے نا ہٹا کے باؤنڈری زو کی لگائی گئی, اور مطلب زو کی باؤنڈری الگ کر دی گئی. اور ایک وہ انہوں نے فارمیلٹی پوری کی محکمے والوں نے بھی, اور انہوں نے اپنی جان چھڑائی جی اپنے آپ کو لیگل قرار دینے میں کہ جی ہم لوگ تو بالکل جی اس میں نہیں ہے جی, یہ تو زو کی باؤنڈری کافی دور ہے جی, اور یہ تو لوگوں کی پراپرٹی ہے. جبکہ یہ جن لوگوں کو انہوں نے قبضے دیے ہیں جی آلریڈی وہ جنگل کا انہوں نے رقبہ دیا ہے جی. اب دیکھیں 300 کنال اربوں روپے میں جاتی ہے. اب ایک وہ جو چور ہے, چور بندہ کروڑوں روپے جو ہے نا اگر کسی کو دیتا ہے جی تو وہ محکمے کو منہ بند کرا دیتا ہے, یا کورٹ میں آگے کیس نہیں چلتا, اس بندے کے آگے ہائرنگ نہیں ہوتی. تو پھر یہ دیکھیں کہ اربوں خربوں کی زمین, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایسے جو قبضہ مافیا ہیں ان کے پیچھے کچھ ایسے قبضہ مافیا, کچھ ایسے منسٹرز, کچھ اچھے ایسے وزراء ہیں جو ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. اور اتنی سینہ دلیری سے یہ لوگ جو ہے نا, دیکھیں ایک تو عام بندے کی زمین پہ قبضہ کرنا الگ بات ہے, سرکار کی زمین جو بندہ ہڑپ کر جائے, ٹھیک ہے جی, اور ہوا تک نہ لگے, محکمے ادارے خاموش رہیں. ابھی دیکھیں نا ہمارے خان صاحب وزیر اعظم جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی, میں خود بھی ممبر ہوں یہاں پہ پی ٹی آئی کا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ادارے مضبوط کرنے ہیں. ٹھیک ہے جی. ادارے خود مختار ہوں گے, ادارے جب خود مختار ہوں گے, کسی وزیر کسی وزراء کا ان پہ پریشر نہیں ہوگا, کسی بھی مطلب ادارہ جو ہوگا پھر وہ اپنی مدد آپ کام کرے گا, اور مطلب جو بھی کام ان لیگل ہوگا اس بندے پہ ہاتھ ڈالے گا, اور وہ جو ہے نا اپنی ریکوری بھی کرے گا. اب ادارے, اگر ایک بندہ 300 کنال زمین ہڑپ کر جائے تو اس کا مطلب یہ پھر ادارے جو ہے نا خود مختار نہیں ہیں. ادارے خود مختار اس لیے نہیں ہے کہ اگر کسی کے کہنے پہ وہ زو کی باؤنڈری 300 کنال زمین بنا ہڑپ کر جائے اور زو کی باؤنڈری کو ہٹا کے کئی کلومیٹر پیچھے کرا دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ادارے خود مختار نہیں. ادارے خود مختار تب ہوں گے جب ایک عام بندہ اور ایک علاقے کا فرض کریں کوئی بھی وزیر ہو, کوئی بھی کسی بھی سیاست سے, کسی پارٹی کی مطلب سے تعلق رکھنا ہو سیاسی, اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے نا غلط کام کرے گا تو وہ اسے روکا جائے, اور اس سے مطلب جو ہے نا حساب جو ہے نا پورا کیا جائے. اگر کوئی بندہ کوئی سرکار کی زمین ہڑپ کرتا ہے اس پہ کیس کیا جائے, اس پہ قانونی کارروائی کی جائے, تاکہ آنے والا جو دور ہو اس سے لوگ ڈریں
خوفزدہ رہیں کہ جی فلاں بندے نے غلط کام کیا تھا، اسے اتنا ارجانہ اس نے دیا، اسے اتنے سال سزا دی ملی ہے جی اسے، اور وہ جناب ابھی جیل میں مطلب پڑا ہوا ہے. تو پھر جو آنے والا دور ہوگا اس میں کوئی بھی بندہ اس طرح سرکار کی زمین کیا عام سولن زمین پہ کیا کوئی قبضے کی سوچ بھی نہیں سکتا کہ قبضہ کرے. اب دیکھیں 300 کنال میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 300 کنال ایک بندے کا پہلی لسٹ میں نام آیا ہے. 300 کنال جو زمین اس بندے کا پہلی لسٹ میں نام آیا. ٹھیک ہے جی. آپ سیکشن 4 میں سیکشن 4 جو لسٹ جو ہے نا بنائی گی، مختلف لوگ ہیں اس میں، مختلف مطلب یہاں پہ جو اسلام آباد کے دیہی علاقے جتنے بھی ہیں ان لوگوں کے نام ہیں، مختلف جو قبضہ مافیا تھے ان کے نام اس لسٹ میں موجود ہیں. اس میں محمد سخی کا اور رب نواز وغیرہ کا نام نہیں آیا ہے. اب ان دو چیزوں سے یہ دیکھیں نا، ایک لسٹ پہلے جاری محمد سخی کا نام آیا 300 کنال کہ جی یہ 300 کنال اس نے زمین زو کی ہڑپ کی، جنگل کی زمین انہوں نے فروخت کی، سیل کر دی. اب دوسری سیکشن 4 جو لسٹ جاری ہوئی، فائنل لسٹ جاری ہوئی، اس میں سخی اور اب نواز لوگوں کا نام نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خوب پیسے اس محکمے کو سی ڈی اے کو دیے جی، کروڑوں روپے انہوں نے دے کے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا یہ جو کیس بھی چلتا رہا اور وہاں پہ کیس اسی فائل کو وہاں پہ کلوز کر دیا گیا، اور جو محکمے کے جو تھلوے طبقے کے لوگ تھے، نیچے طبقے کے جو لوگ تھے، ان کا بھی منہ بند کر دیا گیا اور اپنی مرضی سے زو کی باؤنڈری لگوائی گئی اور جو انہوں نے قبضے دیے ہوئے تھے. کیونکہ اگر یہ دیکھیں نا ریکور ہو جاتی نا، تو جن لوگوں کو انہوں نے قبضے دیے ہیں مختلف پارٹیز کو، وہ پارٹیز تو دیکھیں نا جی وہ تو اجنبی لوگ ہیں، باہر کے لوگ ہیں، یہاں کے مقامی نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ان کو بتایا گیا کہ جی ہماری زمین ہے، یہ قبضہ ہمارے پاس ہے، یہ ہم آپ کو قبضہ دے رہے ہیں. ان کو قبضے بھی دے دیے گئے اور ہوائی حقوق بھی ٹرانسفر کرا دیے گئے. اب اگر ان لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جی یہ تو زمین انہوں نے سرکار کی ہمیں دے دی ہے، سرکار کی زمین کا قبضہ ہمیں دے دیا، تو پھر وہ لوگوں نے جو ان کو کروڑوں روپے دیے تھے وہ تو ان سے ڈبل لیتے. اب انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے جی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو لیگل کرنے کے لیے محکمے کو انہوں نے مطلب نا ایک فائنل جو ہے نا میچ کھیل لیا ہے. ایک فائنل جو میچ ہوتا ہے نا جو اس پہ چلے گئے ہیں کہ ڈائریکٹ ہی یہ محکمے والوں کو انہوں نے ملی بھگت کر کے پیسے لگا کے کروڑوں روپے دے کے جناب وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو لیگل قرار دیا، اور لوگوں کے ذہن میں یہی آ گیا کہ ہاں جی واقعی جو زمینیں انہوں نے دی ہیں ہمیں جی یہ تو بالکل لیگل ہے، جبکہ وہ لیگل زمین نہیں ہے. بالکل زو میں وہ زو کی زمین ہے. 300 کنال زمین. دیکھیں ایک بندہ 300 کنال زمین اگر ہڑپ کر جائے اور بیچ جائے اور پھر ادارہ بھی خاموش رہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے جی. میں تو ابھی یہ اسپیشلی خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خان صاحب کی آپ کے یہ پڑوس میں جو ہے نا یہ لوگ بنگالہ کے مقامی ہیں، بنگالہ میں یہ رہائش پذیر ہیں، یہ محمد سخی، رب نواز وغیرہ، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ اتنے بڑے قبضہ مافیا ہیں، ان کے پیچھے قبضہ مافیا جو ان کے سرگناہ لوگ ہیں ان کی بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ سرکار کی زمین آپ کے پڑوس میں جو زمین انہوں نے 300 کنال ہڑپ کر گئے ہیں، تو بنگالہ میں خان صاحب اگر یہ حال ہے، قبضہ مافیا اتنے عروج پہ ہے، سرکار کی زمین کو بھی بخش نہیں رہے، تو پھر باقی سولوں کی زمین پہ وہ مطلب جو ہے نا کیا کریں گے. تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کی جائے جی، اس پہ باقاعدہ اس کی تحقیقات کی جائے، اس کیس کو دوبارہ مطلب جو ہے نا دیکھا جائے جی، اس کیس کو دوبارہ کھولا جائے، اس فائل کو دیکھا جائے کہ کہاں پہ گڑبڑ ہوئی اور کس افسر نے، کس ادارے کے کس افسران نے، کن افسران نے یہ گڑبڑ کی اور اس بندے کا نام نکالا گیا اور کیوں نکالا گیا. اچھا بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کس ادارہ جو ہے اس سے تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں؟ ایف آئی اے بھی ہے، نیب بھی ہے، دیگر ادارے بھی ہیں. دیکھیں جی میں تو فرض کریں جی کوئی بھی بندہ اگر اس طرح ان لیگل کام کرتا ہے جی، تو ہمارا یہاں پہ دیکھیں پاکستان میں آپ ماشاءاللہ جس طرح نیب نے بہت بڑی بڑی کارروائیاں کی ہیں اور سچ کو سامنے لایا ہے. کئی ایسے سیاسی لوگوں کے جو ہے نا وہ جو پردے میں کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں عوام تک انہوں نے پہنچائیں، عوام کو دکھائیں. اب ایک بچے کے مطلب جو ہے نا نظر وہ چیزیں کی کہ جی فلاں بندے نے یہ ہمارے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ کیا اور اس طرح مطلب جو ہے نا پاکستانی عوام کو مطلب جو ہے نا نقصان پہنچاتے رہے. تو اس میں دیکھیں میں تو یہ اسپیشلی جو نیب ہے جی اس سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، نیب کے ادارے سے، کہ اس کی تحقیقات کی جائے جی محمد سخی اور ابنواز لوگوں کی، اور انہیں چیک کیا جائے کہ یہ اگر 300 کنال زمین زو کی، جنگل کے زمین جو ہے نا یہ جناب قبضہ دے کے لوگوں کو وہاں پہ مطلب تعمیرات بھی شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ
لوگوں کو پلاٹ بننا شروع ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ انہیں کوئی، کیونکہ آپ دیکھیں باہر کے جو لوگ ہیں جنہوں نے پیسے دیے انہیں، ان بیچاروں کو تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی ہم نے لیگل لیا زمین یا ان لیگل، کیونکہ وہ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خدا نخواستہ 2-4 سال بعد 6 ماہ بعد جب وہاں پہ پراپر زو کی باؤنڈری بالکل ایگزیکٹ جگہ پہ آ کے لگتی ہے تو ان لوگوں کا تو بیچاروں کا تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب دیکھیں نا، لٹیرے جو ہے نا وہ مال لوٹ کے چلے جائیں، اور وہ جناب وہاں سے مال لوٹ کے کسی اور جگہ مال انویسٹ کر دیں، تو جنہوں نے زمینیں لی ہیں ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے جی، ان کو تو اندھیرے میں رکھا گیا ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ جو اندھیرے میں رکھا گیا ہے لوگوں کو، ان لوگوں کو بھی ان کے دماغ میں چیزیں لائی جائیں۔ ابھی ٹائم ہے، ابھی وقت ہے کہ ان لٹوریوں سے حساب کیا جائے، اور ان سے حساب کر کے جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، جن لوگوں کو انہوں نے زو کا قبضہ دیا ہے، تاکہ انہیں بھی انصاف ملے، تاکہ انہیں بھی پتہ ہو کہ واقعی یہ لوگ جو ہے نا قبضہ مافیا، انہوں نے ہمیں مطلب غلط زمین دی ہے۔ اب مختلف، کسی کو انہوں نے 100 کنال زمین دی، کسی کو جناب 50 کنال دی، کسی کو 25 کنال دی، کسی کو 150 کنال دی، تو اس طرح مختلف پارٹیز کو انہوں نے ایک گروپ بندی میں زمینیں دے دی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ لوگ آگے پلاٹ بنا کے جی تو کنال 2 کنال کے پلاٹ بنا کے آگے مختلف لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اب وہ جو 2 کنال کے جو خریدار ہوتے ہیں وہ بیچارے تو فاتری لوگ ہوتے ہیں، ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی جمع پونجی یہاں پہ لگائیں، اور جو ان کے پاس جو جمع پونجی جو ان کے پاس ہو وہ یہاں پہ لگائیں، اور بعد میں اللہ نہ کرے وہ جس طرح زمین جی زو کی نکل آئے تو ان کا تو وہ ساری زندگی کا وہ جو ہے نا رونا روتے رہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس لیے انصاف کا تقاضا پورا رکھا جائے، اور ان لوگوں کی تحقیقات کی جائے جی، اور یہ دیکھا جائے، اور یہ فیلیں جب کھلیں گی تو میں یہ بڑے ایک مطلب پر امید ہو کے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے جو چھپے رستم ہیں، یہ سامنے ان کی ہسٹری آئے، اور عوام تک بھی آئے، اور افسران بالا تک آئے کہ یہ جو قبضہ مافیا اس طرح اتنے مطلب سرگنا جو ان کی جو مطلب جو ہے نا یہ اتنے عروج پہ ہیں، تو جب انہیں دیکھیں ان کے ساتھ یہ تحقیقات ہو، ان سے حساب کتاب ہو، تو یہ اربوں خربوں روپے کی زمین بنتی ہے۔ اربوں خربوں کی زمین ایک بندہ 300 کنال ہڑپ کر جائے تو میرا خیال ہے یہ سارا عوام کے ساتھ، اور پاکستان ہماری جو گورنمنٹ ہے، پاکستان گورنمنٹ، اس کے ساتھ سراسر زیادتی ہے۔ اس میں باقاعدہ FIA اس کی تحقیقات کرے جی، نیب تحقیقات کرے، کیونکہ CDA دیکھیں، CDA کے جتنے بھی نچلے طبقے کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ، یہ مطلب CDA کی کافی جو باؤنڈری ہے وہاں پہ آتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ آئے، انہوں نے دیکھا کام لگا، انہوں نے چھوڑ کے وہ چلے گئے، بعد میں جناب وہ لوگوں نے گھر بنا لیے، تعمیرات کر دی، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو CDA تو کوئی اس کی تحقیقات یا میں کہوں نا کہ لیگل کام کرے گا نہیں کرے گا، اس پہ نیب جب انوالو ہوگی، نیب اس کی تحقیقات کرے گی، تو پھر یہ محمد سخی اور ابنواز لوگ، ان کی ہسٹری بالکل جو ہے نا A to Z سامنے آ جائے گی لوگوں کے۔ اور کیونکہ پھر یہ جتنے بھی انڈر گراؤنڈ انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں نا جی، جو انہوں نے معاملات کیے ہیں، لوگوں کو غلط زمینیں دی ہیں، یہ مجھے اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ زو کی جو ایگزیکٹ باؤنڈری ہے وہاں پہ لگے گی، اور جو قبضہ مافیا ہیں وہ ان کی جو ہے نا عوام کے سامنے ان کی آنکھیں جھکیں گی، اور وہ شرمشار ہوں گے۔ ناظرین، بڑی تفصیل سے طالب حسین عباسی صاحب نے جو چیزیں تھیں وہ واضح طور پر بتائیں ناظرین کو۔ ناظرین، میں ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 300 کنال جو جگہ ہے، یہاں پر مرلہ 5 لاکھ کنال ہے، اور 5 لاکھ مرلہ ہے، جبکہ کنال کی قیمت 1.5 کروڑ ہے۔ تو 300 کنال جو ہے اس کی مالیت کیا بنتی ہے، کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں ناظرین؟ یہ وہ لسٹیں ہیں جو تیار کی گئی تھیں گورنمنٹ کی طرف سے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، جبکہ اس لسٹ میں تو سخی محمد کا نام موجود ہے، جبکہ یہ 4th شیڈول کی نئی آنے والی جو لسٹ ہے جو اس وقت سکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہے، اس میں سخی محمد کا نام موجود نہیں۔ اور بات یہیں پہ نہیں رکتی، یہ چڑیا گھر زو کی جو جگہ ہے یہ یہاں پر عام شہریوں کو بیچی گئی ہے، جن کی جمع پونجی جو تھی وہ انہوں نے وہاں پہ صرف کر کے وہ جگہ خریدی۔ اب چونکہ ان لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ جو جگہ ہے یہ CDA کی ملکیت ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے، اور یہاں پر چڑیا گھر بنے گا، لیکن وہ تمام جگہ جو ہے وہ اعلیٰ افسران جو ہیں CDA کے، ان کی ملی بھگت سے وہ جگہ جو ہے وہ بیچ دی گئی ہے۔ اور یہاں پہ لسٹ میں یہ لکھا ہے، باقی لوگوں کے آگے لکھا ہے کہ ریکورڈ، لیکن یہاں پہ سخی محمد کے نام کے سامنے لکھا ہے کہ یہ 300 کنال ریکورڈ نہیں ہوئی۔ ناظرین، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام سوالیہ نشان ہیں اس وقت جن کا جواب جو ہے وہ یقیناً عوام چاہیں گے کہ 300 کنال کی جو جگہ ہے یہ کہاں گئی، کیسے گئی،
کہ کون کون لوگ اس میں شامل تھے. باقاعدہ طور پر اس وقت طالب حسین عباسی صاحب نے مطالبہ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ FIA اور نیب سے کرائی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ سکے. ناظرین یہ وہ تمام حقائق تھے جن سے آج ہم نے پردہ اٹھایا اور آپ کو بتایا کہ شہر اقتدار جہاں بنی گالہ میں خود وزیر اعظم عمران خان رہائش پذیر ہیں ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے. 300 کنال کا مطلب ہے کہ اربوں خربوں کا ٹیکہ اس غریب عوام کو قبضہ مافیا نے لگا دیا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ شہر اقتدار سے سید محمد یاسین ہاشمی کو MM نیوز کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ آپ کا نگہبان. السلام علیکم.